اپنی تلوار اور ڈھال کو حرکت میں لا، پھر دیکھ برا اور بد انجام کس کا ہوتا ہے، تیرا یا میرا۔ جے سینا کی طرف سے آنے والا وہ سورما بپھر گیا اور بڑے خونخوار انداز میں وہ ذکوان بن علوان پر حملہ آور ہوا۔ ذکوان بن علوان نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر خطرناک وار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ایک موقع پر جب زے سینا کے سورما نے ذکوان بن علوان پر وار کیا تو ذکوان بن علوان نے ڈھال کی بجائے اپنی تلوار پر اس کی تلوار کو روکا، پھر زوردار انداز میں اپنی ڈھال اس نے اس سورما کے گھوڑے کے منہ پر دے ماری۔ ڈھال لگنے سے گھوڑا بھدکا، تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ ذکوان بن علوان پھر آگے بڑھا، اس سورما کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے زوردار جھٹکا دیا۔ یہ سب کچھ اس طرح اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ وہ سورما زمین پر گر گیا۔ اس کا زمین پر گرنا تھا کہ ذکوان بن علوان نے شاہین کی طرح اپنے گھوڑے سے جست لگائی اور نیچے آتے ہی تلوار بلند کرتے ہوئے جو گرائی تو اس سورما کی اس نے گردن کاٹ کے رکھی۔ ذکوان بن علوان نے اس کی لاش گھوڑے پر رکھی اور اس کے گھوڑے کو اس کے لشکر کی طرف بھگا دیا۔ انفرادی مقابلہ ہارنے کے بعد جے سینا کے لشکر میں بددلی پھیلی۔ وہ اس بددلی کو زیادہ دیر تک نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا اور کریم بن عمر پر حملہ آور ہوا۔ کریم بن عمر اور ذکوان بن علوان پہلے ہی اس حملے کو روکنے کے لیے تیار تھے، لہٰذا انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی اور وہ بھی جے سینا کے لشکر پر آندھی اور طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے یوں لگا کہ دریائے مہران کے کنارے نیلے آسمان تلے زندگی اور موت، مثبت اور منفی اکائیاں، فتح اور شکست، تعمیر اور تخریب، تقدیر اور تدبیر، منزل اور راستے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے ہوں۔ بڑے بڑے تیغزن، بڑے بڑے سورما زیر اور خون آلود ہو کر مٹی میں سمانے لگے تھے۔ ہر کوئی اپنے دشمن پر آندھی اور طوفان کی طرح چھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوئی۔ آخر بابل کی قوت، مصر کی اساطیری تہذیب، یونان کی عظمت، روما کی سطوت کو اپنے پاؤں تلے روندنے والے عرب ان طوفانوں سے زیادہ شدید ہو کر برما کے فلسفے کو کوہر آلود کرتے ہوئے جے سینا کے لشکر پر بڑی تیزی سے سحاب کی طرح چھانے لگے۔ راجہ داہر کا بیٹا جے سینا جو اپنے لشکر کے وسط میں ہاتھی پر بیٹھا اپنے لشکریوں کو ہدایات جاری کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس کے آدھے سے زیادہ لشکر کا قتل عام کر دیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اگر اس نے مزید جنگ جاری رکھی تو اس کا مکمل طور پر صفایا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھی کو موڑنے کا حکم دیا اور اپنے لشکریوں کے اندر احکامات جاری کر دیے کہ جنگ سے منہ پھیر کر واپسی کا نقارہ بجا دیا جائے۔ ابھی یہ احکامات جاری ہی ہو رہے تھے کہ عربوں کے اندر بھی یہ خبر پھیل گئی کہ دشمن پسپا ہونے والا ہے، لہٰذا انہوں نے ایسے زوردار حملے کیے کہ اس کے لشکر کے ایک اور حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب حملہ آور عرب جے سینا کے لشکر میں گھس کر اس تک پہنچ گئے تھے اور اس کے ارد گرد جنگ ہونے لگی تھی۔ جے سینا کے محافظوں اور اسلحہ برداروں نے جے سینا کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے حملہ آوروں کو روکا، ورنہ بہت سے مسلمان لشکری اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے ہاتھی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ جے سینا کی خوش قسمتی کہ گھوڑے بدکتے ہوئے ہاتھی کے قریب نہیں جا رہے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس صورتحال سے جے سینا نے فائدہ اٹھایا اور فیلبان کو حکم دیا کہ وہ بھاگ جائے۔ فیلبان نے ہاتھی کو موڑا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح جے سینا کے لیے بھاگنے کا راستہ ہموار ہو گیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے باپ داہر کے پاس پہنچا۔ داہر اور جے سینا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جے سینا کے لشکر کی اکثریت کا صفایا کر دیا تھا۔ اس جنگ کے بعد حجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط ملا، جس میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ہدایات کی تھی کہ جہاں راجہ داہر ہو وہاں جا کر اس کا مقابلہ کرو۔ فتح خداوند نے چاہا تو تمہاری ہوگی، دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ حکم ملنے کے بعد یکم رمضان ہجری 93 کو محمد بن قاسم راجہ داہر کے قلعے اروڑ کے قریب پہنچا۔ یہیں راجہ داہر نے قیام کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں راوڑ میں راجہ داہر کے پاس لگ بھگ 10,000 اعلیٰ تربیت یافتہ سوار، 30,000 پیدل اور 100 سدھائے ہوئے جنگی ہاتھی تھے۔ اس عظیم الشان لشکر کے ساتھ جنگی ساز و سامان کی بھی کمی نہ تھی۔ کہتے ہیں راجہ داہر خود بھی بڑا بہادر سپہ سالار تھا۔ اس کی کمان اتنی سخت تھی کہ بڑے سے بڑا بہادر اس کو کھینچ نہ سکتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی کمند میں لوہے کا ایک چکر لگا ہوا تھا جس کی دھار بہت تیز تھی۔ جب راجہ داہر اس کمند کو پھینک کر کھینچتا تو دشمن کی گردن اڑ جاتی تھی۔ مقابلے میں 17 سال کا نو عمر لڑکا محمد بن قاسم تھا، جس کے ساتھ صرف 12,000 مجاہدین جو صرف اپنے اللہ
اپنے رب کے بھروسے میدان جنگ میں آئے تھے، جو میدان جنگ میں آگ اور خون کا کھیل کھیلنا جانتے تھے، پیش قدمی کرنے پر فخر اور پسپائی پر شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ اروڑ کے قریب پہنچا تو راجہ داہر بھی اپنے لشکر کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کر خیمہ زن ہوا۔ 1 رمضان سے 8 رمضان تک چھوٹی چھوٹی جھڑپیں دونوں لشکروں میں ہوتی رہیں، اور راجہ داہر کا مقصد شاید ان جھڑپوں سے محمد بن قاسم کے لشکر کی قوت کا اندازہ لگانا تھا۔ تاہم لگاتار 8 دن تک یہ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ صبح دونوں لشکر آپس میں ٹکراتے، شام کو اپنے پڑاؤ میں لوٹ جاتے۔ ان جھڑپوں کے دوران جہاں راجہ داہر نے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا، وہاں محمد بن قاسم اور اس کے جرنیلوں نے بھی دیکھ لیا کہ راجہ داہر کی طاقت کس قدر ہے اور اسے کس طرح روندا اور زیر کیا جا سکتا ہے۔ 9 رمضان کو پھر دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ داہر ابھی تک اپنی ساری قوت کو میدان میں نہیں لایا تھا۔ اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ راوڑ کے قلعے میں محفوظ تھا۔ 9 رمضان کو جو جنگ ہوئی وہ پہلی جھڑپوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس جنگ میں راجہ داہر کا کافی نقصان ہوا، چند چھوٹے مسلمان سالار بھی شہید ہوئے۔ تاہم 9 رمضان کی اس جنگ میں راجہ داہر کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، اس کے لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ اس طرح 9ویں دن بھی جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ اسی رات محمد بن قاسم نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس کھلے میدان کے اندر طلب کیا۔ جب سارے سالار اس کے گرد جمع ہو گئے تب خریم بن عمر کو اپنے دائیں پہلو میں، بنانہ بن حنظلہ کو بائیں پہلو میں، ذکوان بن علوان کو ایک طرف، اس طرح دوسرے سالاروں کو یکے بعد دیگرے اپنے قریب بٹھایا۔ پھر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راجہ داہر کے ساتھ 9 دن کی لگاتار رزم آرائی نے جہاں راجہ داہر پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہماری طاقت اور قوت کتنی ہے، وہاں ہم نے بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ راجہ داہر کی طاقت اور عسکری حیثیت کی نوعیت کیا ہے۔ آج جس وقت جنگ کا خاتمہ ہوا، لشکر اپنے اپنے پڑاؤ کی طرف پلٹا تو دشمن سے نمٹنے کے لیے میں نے ایک لاہ عمل تیار کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ کل کا دن راجہ داہر کے ساتھ جنگ کا ہمارا آخری دن ہوگا اور ہم دشمن کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے ذہن میں ایک عسکری ترتیب ہے جس سے کل جنگ میں کام لیا جائے گا۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ راجہ داہر ہمارے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ اس ترتیب پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ بلا جھجک بول سکتا ہے۔ حسب سابق قلب لشکر میرے ماتحت ہوگا۔ میں ایک نیا لشکر ترتیب دے دوں گا۔ یہ لشکر تعداد میں اتنا ہی ہوگا جتنا میرے پاس اب ہے۔ یہ لشکر خریم بن عمر کی سرکردگی میں ہوگا اور یہ مقدمۃ الجیش کے طور پر کام کرے گا۔ لشکر کے دائیں پہلو کی کمانداری بنانہ بن حنظلہ کرے گا، بائیں بازو پر ذکوان بن علوان ہوگا۔ اس کے علاوہ لشکر میں سے عمدہ قسم کے بے خطا نشانے والے 900 تیر انداز علیحدہ کیے جائیں گے۔ ان کے پاس روغن نفت میں ڈوبے ہوئے تیر ہوں گے جو چلتے ہی دشمن کی ہر چیز کو آگ لگاتے چلے جائیں گے۔ 900 ان تیر اندازوں کو 3 ٹکڑیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک ٹکڑی وسط میں، دوسری 2 دائیں بائیں رہ کر دشمن پر بھی تیر اندازی کریں گی اور اپنے لشکر کو ہاتھیوں سے بھی بچائیں گی۔ ہاتھیوں پر یہ تیر اندازی کریں گے۔ مجھے امید ہے ایسا کرنے سے ہاتھی لشکر میں گھس کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میرے ذہن میں لشکر کی یہی ترتیب ہے۔ اس میں کوئی کماندار اضافہ یا کمی کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے۔ محمد بن قاسم جب خاموش ہو گیا تو کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ پھر خریم بن عمر نے محمد بن قاسم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے محترم، یہ بڑی عمدہ جنگی ترتیب ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ لشکر کے اندر جس قدر ہمارے سقے موجود ہیں انہیں حکم دیا جائے کہ جب کل جنگ شروع ہو تو اپنی اپنی مشقیں پانی سے بھر لیں اور لشکر کے اندر گھوم کر لشکریوں کو پانی مہیا کرتے رہیں تاکہ لشکریوں کو پانی پینے کے لیے ادھر ادھر نہ ہونا پڑے۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ پورا لشکر جم کر دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ اس طرح دشمن کو ہم پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنا ہاتھ اس نے خریم بن عمر کی پیٹھ پر پھیرا، پھر کہنے لگا، ابن عمر، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ ابھی اس مجلس کے خاتمے میں لشکر میں جس قدر سقے ہیں انہیں حکم دے دیا جائے کہ کل صبح ہی صبح جب لشکر جنگ کے لیے تیار ہو تو وہ اپنے مشکیزے پانی سے بھر لیں اور جنگ کے دوران لشکر کے اندر گھوم پھر کر ہر لشکری کو پانی مہیا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو تو کہے۔ جب کوئی نہ بولا تو اس مجلس کو برخاست کر دیا گیا۔ رات کو محمد بن قاسم اور اس کے لشکری جنگ کی تیاریاں کرتے رہے۔ رات جب اپنے انجام کے قریب تھی، سانکرا کی اچانک آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ خریم بن عمر اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، پھر سنبھل گئی کہ خیمے کے ایک کونے میں خریم بن عمر جائے نماز پر 2 زانوں بیٹھے دعا مانگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی اس کی آواز بھی ابھر رہی تھی۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر ہی سانکرا اس کی دعا کے الفاظ سننے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا،
میرے اللہ تو ہی موجودات عالم کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، تو ہی طاقت کا مظہر ہے، تیری ہی قوت کے جلال سے بادلوں میں نمی، کھیتوں اور مرغزاروں میں ہریالی آتی ہے۔ میرے مولا، سمندر کے ٹھنڈے سانسوں، آسمان سے برستے پانیوں، سبزہ زاروں کے تبسم، شاعروں کے الہام، مصوروں کی نقاشی اور ادیبوں کے ہر لفظ میں تو ہے۔ میرے اللہ تو چاہے تو پھول سے زیادہ لطیف جھونکوں کو طوفان سے زیادہ شدید بنا کر رکھ دے۔ میرے مالک، ہم فرزندان کعبہ تیری خوشنودی، تیری رضا جوئی میں کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عزم کی چٹان بن کر طوفان برق و باران کی طرح دشمن پر ضرب لگائیں اور اسے پسپا کریں۔ میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم درس صداقت جیسی ضرب قوی، زلزلوں جیسی برق شکنی کی طرح دشمن کے سامنے آئیں۔ جس طرح حق باطل کو جھٹک دیتا ہے، اسی طرح ہم بھی دشمن کو پسپا کر کے رکھتے ہیں۔ الہی تو ہی پردیسیوں کا رفیق ہے، تو ہی عظمت اور سربلندی کی معراج ہے۔ ہمیں ایسی بصارت، شجاعت عطا فرما کہ ہم عظیم سیلاب کی طرح دشمن کو بہا لے جائیں۔ ہمیں ایسی ہمت اور عظمت عطا فرما کہ ہم کارکنان قضاء و قدر کی طرح دشمن کے غرور کو، اس کی عداوت اور سرکشی کو ندامت اور انفعال میں تبدیل کرتے چلے جائیں۔ الہی رسول عربی کی تقدیس کے طفیل ہمیں ان میدانوں میں فتح اور نصرت اور فوزمندی عطا فرما۔ خریم بن عمر دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے الفاظ بستر پر بیٹھی سانکرا کے دل میں چبھے جا رہے تھے۔ وہ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے کوئی دکھ کا مارا، ہجر کا ستایا انسان انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور رو رو کر دعا کر رہا ہو۔ خریم بن عمر کے یہ الفاظ سانکرا برداشت نہ کر سکی۔ پہلے بیچاری دبی دبی ہچکیوں میں روتی رہی، اس کے آنسو اس کے دامن کو بھگوتے رہے۔ جب معاملہ اس کے ضبط سے باہر ہو گیا تو اس کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ اس کی ہچکیاں سنتے ہوئے خریم بن عمر نے دعا ختم کر دی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جسے اس نے اپنے کندھے پر رکھے انگوچھے سے صاف کر لیا۔ اٹھ کھڑا ہوا، چائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھا، سانکرا کے سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے تمہاری طرف دھیان نہیں دیا۔ دیکھ سانکرا، ایک مجاہد کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں۔ ہم مسلمان ایسے ہر معاملے میں اپنے اللہ ہی کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرتے ہیں۔ میں تہجد ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ خریم بن عمر کے ان الفاظ کے جواب میں سانکرا کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ لشکر میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ سانکرا اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں بھی وضو کر کے نماز پڑھتی ہوں، آپ لشکر گاہ میں جا کر نماز ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی سانکرا نماز کی تیاریاں کرنے لگی۔ خریم بن عمر بھی اپنے کندھے پر رکھے اپنے سفید رنگ کے انگوچھے کو درست کرتا ہوا فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے خیمے سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز 10 رمضان جمعرات کے روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ راجہ طاہر بڑی شان و شوکت سے خود میدان جنگ میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا جے سینا بھی تھا جو فوج کے درمیان تھا، اور 10,000 جوان ان دونوں باپ بیٹے کے گرد ایک طرح کا حصار سا بنائے ہوئے تھے۔ پھر جب صفیں درست کی جانے لگیں تو راجہ طاہر کے لشکر کے سامنے جنگی ہاتھی تھے، ان کے بعد 10,000 سوار زرہ پوش تھے، ان کے پیچھے لگ بھگ 30,000 پیادے بہترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ لشکر کے وسط میں خود راجہ طاہر سفید ہاتھی پر سوار تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا جے سینا تھا۔ راجہ کے ہاتھی کو بڑے بڑے سرداروں اور امیروں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ راجہ طاہر ہاتھی کے ہودے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ 2 نہایت خوبصورت اور نازک اندام کنیزیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک راجہ طاہر کو شراب کے جام دیتی جا رہی تھی اور دوسری تھوڑی دیر کے بعد پان کے بیڑے کھلاتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کی ترتیب درست کی۔ قلب لشکر میں وہ خود تھا، دائیں طرف کے حصے پر بنانا بن حنزلہ، بائیں حصے پر زکوان بن الوان تھا۔ قلب سے بھی آگے مقدمۃ الجیش کھڑا تھا جس کی کمانداری خریم بن عمر کر رہا تھا۔ خریم بن عمر اور دیگر سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کی صفیں درست کی۔ ایک صف قبیلہ عالیہ کے لوگوں کی تھی، دوسری صف میں بنو بکر بن وائل کے لوگ، ایک اور صف میں زیادہ تر قبیلہ عبد قیس کے لوگ تھے، پانچویں اور آخری صف میں ازدی قبیلے سے تعلق رکھنے والے مجاہدین بے چینی اور بڑی بے تابی سے جنگ شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب لشکر کی صفیں درست ہو گئیں تب محمد بن قاسم نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، اپنا چہرہ اپنے لشکر کی طرف کیا اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اہل عرب، دشمن نے جنگ کرنے کے لیے ہماری طرف رخ کیا ہے، تم ہمت سے کام لینا، کیونکہ وہ اپنے اہل و عیال، گھر اور زمین کے لیے خطرناک جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان پر حملہ کرو، ہم سب اپنی خونخوار تلواروں سے ان کو ذلیل و خوار کریں گے اور ان کے مال و عیال پر قبضہ کر کے مال غنیمت حاصل کریں گے۔ تمہیں چاہیے کہ جمے رہو اور متردد نہ ہو اور خاموشی کو اپنا طریقہ بناؤ۔
ہر ایک جہاں مقرر کیا گیا ہے اسے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی آدمی قلب سے میمنہ اور میمنہ سے میسرہ کی طرف جا کر کسی کی مدد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہر کوئی اپنی جگہ اور مرکز پر ڈٹا رہے۔ خوب یاد رکھو، خدا کی فتح اور نصرت نیکیوں اور پرہیزگاروں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ سنو، لشکر کے کسی حصے کی طرف دشمن کا زیادہ دباؤ پڑے تو فکر مند ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ خریم بن عمر کو میں نے مقدمۃ الجیش کا سالار بنا دیا ہے۔ اسے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ نگاہ رکھے، ہمارے جس لشکر پر دباؤ بڑھے اور وہ پسپا ہونے کی کوشش کرے وہ فوراً اس کی مدد کو پہنچے۔ مجھے امید ہے کہ تم میں سے جس پر بھی جنگ میں دباؤ زیادہ پڑا، خریم بن عمر تمہاری مدد کو پہنچے گا۔ اس طرح ہم دشمن پر دباؤ بڑھانے میں کامیاب رہیں گے۔ میرا دل کہتا ہے آج کی جنگ فیصلہ کن ہوگی اور دشمن کو ہم مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عین اس موقع پر راجہ داہر کے ٹھاکروں سرداروں نے کچھ ہاتھیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلمانوں کو مرعوب کرنا چاہا۔ شاید جنگ کی ابتدا سے وہ ایسا کر کے مسلمانوں میں بددلی پھیلانا چاہتے تھے۔ محمد بن قاسم کے کہنے پر خریم بن عمر نے ایک چھوٹے سالار سلیمان بن نباہ اور ربی ابو فضا کو، جو کندی کا آزاد کردہ غلام تھا، 40 منتخب جوانوں کے ساتھ حکم دیا کہ وہ راجہ داہر کے بڑھنے والے ان ٹھاکروں کا مقابلہ کریں اور انہیں اور ان کے ہاتھیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں۔ ابو فضا ان سواروں کو لے کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ داہر اور اس کے ٹھاکروں اور اس کے جنگجو لشکر کے مقابل ہوا۔ ابو فضا کو دیکھتے ہی داہر کی فوج کا دستہ اس کے مقابل کے لیے نکلا۔ ابو فضا نے نہایت بہادری سے ان کی بڑی تعداد کو ختم کر دیا۔ ان میں سے جو بچے وہ جان بچا کر داہر کی طرف بھاگ گئے۔ داہر نے یہ دیکھ کر دوسرا دستہ آگے بڑھایا۔ اس موقع پر ابو فضا پھر حرکت میں آیا اور زوردار انداز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکبیریں بلند کرتے دستے پر زور و شور سے حملہ کیا۔ دستے کے بچے کچھ لوگ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ داہر نے تیسری دفعہ اپنے ٹھاکروں کو مقرر کیا۔ ابو فضا نے ان پر بھی جان لیوا حملہ کرتے ہوئے انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ راجہ داہر نے یہ جو صورتحال دیکھی تو اپنے لشکر کے نقصان کا جائزہ لیا۔ تب وہ اپنے سفید ہاتھی پر سوار ہو کر 400 لوہے میں غرق سواروں کو لے کر، جو تلواریں، ڈھالیں اور نیزے لیے ہوئے تھے، میدان جنگ کے اگلے حصے میں آیا۔ اس سے پہلے وہ وسطی حصے میں کھڑا تھا۔ ہاتھی کی اماری میں حسب سابق 2 خوبصورت کنیزیں بیٹھی ہوئی تھیں جو اسے پان اور شراب پیش کر رہی تھیں۔ راجہ داہر کے ہاتھ میں چکر تھا جس میں تیز چاقو لگے ہوئے تھے، جسے گھما کر وہ پھینکتا تھا۔ جو بھی اس کی زد میں آتا تھا فوراً سر اس کے دھڑ سے جدا ہو جاتا تھا۔ راجہ داہر شاید اسے اپنی زندگی کی آخری جنگ سمجھ کر لڑنا چاہتا تھا۔ راجہ داہر جب 400 سواروں کے ساتھ سامنے آیا تو محمد بن قاسم کا ایک زندہ دل سپاہی جس کا نام شجاع حبشی تھا، جو انتہائی دلیر اور شجاع گنا جاتا تھا، محمد بن قاسم کے پاس آیا اور قسم کھائی کہ میں اس وقت تک پیٹھ نہ پھیروں گا اور اس وقت تک کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک داہر کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کے ہاتھی کو زخمی نہ کروں۔ میں اس وقت تک لڑتا رہوں یہاں تک کہ اس کا سر کاٹ کر لاؤں یا پھر خود شہید ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر شجاع ایک سیاہ گھوڑے پر سوار ہوا، بجلی کی طرح دشمن کی فوج میں گھس کر داہر کے ہاتھی کے قریب پہنچ گیا۔ داہر نے شجاع کو آتا دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شجاع کو روندنے کے لیے اپنے ہاتھی کو آگے بڑھایا۔ شجاع نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہاتھی کے سامنے لایا۔ گھوڑا ہاتھی کو دیکھ کر ایک طرف مڑنے لگا۔ شجاع نے فوراً اپنے سر سے پگڑی اتار کر گھوڑے کی آنکھوں میں باندھ دی تاکہ وہ ہاتھی کی دہشت سے نہ بھاگے۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ہاتھی کی طرف بڑھایا۔ ایک تلوار کا وار اس نے ہاتھی کی سونڈ پر کیا جس سے ہاتھی زخمی ہو گیا۔ داہر نے بھی 1-2 شاخہ تیر تاک کر اپنی پوری طاقت اور قوت سے شجاع پر چلایا، جو شجاع کی گردن پر لگا اور یوں شجاع شہید ہو گیا۔ شجاع کی شہادت سے راجہ داہر کے لشکر کے حوصلے بلند ہوئے۔ پھر وہ راجہ داہر کے اشارے پر صدیوں کے دھواں دھواں سرابوں، جبر کی آندھی، ظلم و علم کی خونی داستانوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ راجہ داہر کے لشکر کے آگے کافی تعداد میں ہاتھی تھے۔ مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کے سامنے آتے ہوئے جھشکتے تھے، لہٰذا مسلمان لشکر دشمن کے خلاف جو کارروائی کرنا چاہتے تھے اس کی تکمیل نہ کر پائے۔ ان کی صفیں ان ہاتھیوں کی وجہ سے درہم برہم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ان ہاتھیوں کی وجہ سے مقدمۃ الجیش کا سالار خریم بن عمر بھی ایک طرف ہٹنے پر مجبور ہوا تھا۔ مسلمانوں کی دیگر صفوں میں بھی ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ داہر اور اس کے لشکر کو گمان ہو گیا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اور ان میں دہشت پھیل گئی ہے۔ محمد بن قاسم ابھی تک اپنے قلب لشکر میں اپنے منتشر ہونے والے لشکریوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ 17 سال کا وہ نوعمر جوان
दुश्मन के बढ़ते हुए हाथियों को देखकर जरा भी खौफजदा न हुआ।